صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج میں دو ذات کے اوپر تذکرہ کرنے والا ہوں۔ پہلی ذات وہ ہے جس کی ہم سب تقلید کرتے ہیں، اور دوسری ذات وہ ہے جسے سید الشہداء حضرت امام حسین کہتے ہیں، کیونکہ اس مہینے میں ایک ذات کی وفات ہوئی ہے تو دوسری ذات کی ولادت ہوئی ہے۔ ہم جس امام کی تقلید کرتے ہیں ان کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے کہ ان کی ولادت کب ہوئی، ان کی عمر شریف کتنی تھی، اور ان کا انتقال کب ہوا، ان کا انتقال کب ہوا، ان کا تقویٰ کیسا تھا۔ ان سبوں کے بارے میں ہم سب کو جاننا بہت ضروری ہے۔ حضرات محترم، ہم جس امام کی تقلید کرتے ہیں، ہم جس امام کے مقلد ہیں، ان کی پیدائش شہر کوفہ میں 80 ہجری کے اندر ہوئی، 80 ہجری کے اندر ہوئی۔ ہم سب کے امام سارے ائمہ اور مجتہدین سے پہلے پیدا ہوئے۔ آپ کی عمر شریف 70 برس کی تھی، اور آپ 2 شعبان المعظم 150 ہجری میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ 2 شعبان المعظم 150 ہجری میں ہم سب کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ آپ کے بے شمار فضائل ہیں، انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دین ثریا ستارے کے پاس بھی ہوتا، اگر دین ثریا ستارے کے پاس بھی ہوتا تو فارس کا ایک شخص وہاں سے بھی لے آتا، فارس کا ایک شخص وہاں سے بھی لے آتا۔ اس بات پر تقریباً سارے محدثین اعظام اور فقہائے کرام کا اتفاق ہے کہ پیغمبر اسلام کا یہ قول حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے تھا۔ سبحان اللہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے حضور کا یہ قول تھا۔ آپ تابعی میں سے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام نعمان ہے، آپ کی کنیت
ابو حنیفہ ہے اور آپ کا لقب امام اعظم ہے، امام اعظم ہے۔ آپ نے بہت سارے صحابہ کے دور کو دیکھا، جن میں سے چند صحابہ سے آپ کو ملاقات کرنے کا بھی شرف حاصل ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے دادا یعنی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا حضرت ذوقی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے چاہنے والے تھے، حضرت مولا علی سے بہت محبت فرمانے والے تھے، یہاں تک کہ حضرت مولا علی کی ہی محبت میں حضرت ذوقی نے فارس کو چھوڑ کر شہر کوفہ میں رہنا پسند کیا، چونکہ حضرت مولا علی شہر کوفہ میں رہا کرتے تھے۔ آپ کے دادا حضرت ذوقی فارس کے رہنے والے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ثابت کو لے کر، یعنی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام حضرت ثابت ہے اور ان کے دادا کا نام حضرت ذوقی ہے۔ دادا نے بھی صحابہ کو دیکھا، والد نے بھی صحابہ کو دیکھا، اور ہم سب کے امام، یہاں تک کہ فقہ کے سب سے بڑے امام حضرت امام اعظم نے بھی صحابہ کرام کو دیکھا۔ سبحان اللہ۔ تو جب ہم سب کے امام کے والد کی ولادت ہوئی، یعنی حضرت ثابت جب پیدا ہوئے، تو حضرت ذوقی اپنے لاڈلے حضرت ثابت کو لے کر حضرت مولا علی کی بارگاہ میں پہنچے، تو حضرت مولا علی نے دعا فرما دی، اور اسی وقت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے متعلق یہ بشارت بھی دی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کے فرزند سے عالم میں علم بھر جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کے فرزند سے عالم میں علم بھر جائے گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی کا نام حضرت ثابت ہے۔ آپ کا جو مسلک ہے حنفی مسلک، یہ پوری دنیا میں پھیلا، آپ کا مسلک پوری دنیا میں پھیلا، یہاں تک کہ اکثر و بیشتر اولیاء کرام بھی آپ ہی کی مسلک سے ہو کر گزرے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ ہی کے مسلک کے ماننے والے ہو کر گزرے ہیں بہت سارے اولیاء کرام۔ آپ بڑے تقوی والے تھے، لوگ آپ سے آپ کی زندگی میں بھی فائدہ حاصل کرتے رہے، اور جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے اس کے بعد بھی لوگ آپ کی قبر اطہر پر جا کر فائدہ حاصل کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کو کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا تھا تو آپ 2 رکعت نفل پڑھتے تھے، اور اس کے بعد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر اطہر پر جا کر دعا مانگتے تھے، تو آپ کا وہ معاملہ، آپ کا وہ مسئلہ آسانی سے حل ہو جایا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے متقی تھے۔ آپ اندازہ لگائے کہ ہم سب کے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تک
عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے. سبحان اللہ. 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے. اور ہر شب نماز میں کھڑے ہو کر ایک ختم قرآن مقدسہ کی تلاوت بھی کرتے رہے. سبحان اللہ. آپ قرآن پاک بھی کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. آپ اندازہ لگائے کہ آپ 2 رکعت نفل کی نیت کرتے تھے اور اسی رکعت میں پورا قرآن پڑھ ڈالتے تھے کھڑے کھڑے. عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک پورا قرآن. یہی وجہ ہے کہ جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ کی وفات کے وقت 70,000 قرآن مجید ختم کیے گئے. سبحان اللہ. 70,000 قرآن شریف پورے تلاوت کیے گئے آپ کی وفات کے وقت. آپ اتنے بڑے تقوی والے تھے, اتنے بڑے متقی تھے کہ اس واقعے کو سن کر آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے بڑے آپ متقی تھے. دیکھیے, ایک مرتبہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک جنازے میں تشریف لے گئے. جنازہ پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے. دھوپ کی بڑی شدت تھی, چلچلاتی ہوئی دھوپ تھی. اس چلچلاتی دھوپ میں کہیں بھی سایہ نظر نہیں آ رہا تھا. کوئی دوسرا سایہ نہیں تھا سوائے ایک مکان کی دیوار کے. کوئی دوسرا سایہ نہیں تھا. قریب میں ایک مکان تھا, اسی کی دیوار کا جو تھوڑا سا سایہ تھا بس وہی تھا. اس کے علاوہ کوئی بھی دوسرا سایہ نہیں تھا. تو لوگوں نے کہا, حضور آپ اس مکان کی دیوار کے سائے میں آ جائیں تاکہ دھوپ کی تپش سے کچھ راحت مل جائے. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں, میں ہرگز اس مکان کی دیوار کے سائے میں نہیں آ سکتا, کیونکہ اس مکان کا جو مالک ہے وہ میرا قرض دار ہے, وہ میرا مقروض ہے. لہٰذا میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو اس کے مکان کے سائے سے فائدہ لینے کے سبب میں اللہ رب العزت کے نزدیک سود لینے والوں میں شمار نہ ہو جاؤں. اللہ اللہ. آپ اندازہ لگائے حضرت امام اعظم کا کیسا تقویٰ تھا کہ جسے آپ نے قرض دیا اس کے مکان کی دیوار کے سائے سے بھی فائدہ اٹھانا مناسب نہیں سمجھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اللہ کے نزدیک سود لینے والوں میں شمار نہ ہو جاؤں. اس سے ہم سب کو ایک سبق ملتا ہے کہ جسے ہم قرض دے, اگر پہلے سے ان کے یہاں لین دین کا معاملہ نہیں ہے, تحفہ تحائف لینے دینے کا معاملہ نہیں ہے, تو قرض دینے کے بعد اس شخص کے کسی بھی سامان سے ہم فائدہ نہ اٹھائیں. ہو سکتا ہے کہیں اس کے ذریعے آپ سود لینے والے میں شمار ہو جائیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رات میں کثرت کے ساتھ رویا کرتے تھے. اتنا روتے تھے کہ آپ کے رونے کی آواز گھر کے باہر نکلتی تھی. آپ نے اپنی زندگی کا 2 سال حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت میں گزارا. تو آپ کو اس 2 برس پر بڑا ناز تھا, بڑا فخر تھا. آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے یہ 2 برس نہیں ملتا تو میں ہلاک و برباد ہو جاتا. اللہ اکبر. میں ہلاک و برباد ہو جاتا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے
حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت میں اپنی زندگی کا وہ 2 برس کس طرح گزارا کہ وہ 2 برس پوری زندگی پر غالب آ گیا، تو میرے امام خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کا وہ 2 برس اس طرح گزارا کہ ایک لمحہ کے لیے بھی میں اللہ اور اس کے رسول کی یاد سے غافل نہ ہوا، اللہ اور اس کے رسول کی یاد سے غافل نہ ہوا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں زندگی کا جو حصہ گزرا کرتا ہے وہ بڑا انمول ہوا کرتا ہے، وہ بڑا قیمتی ہوا کرتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں زیادہ تر اپنی زندگی کا حصہ اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزارا کرو۔ دیکھیے، اسی مہینے میں حضرت امام حسین کی بھی ولادت ہوئی، حضرت امام حسین کی بھی ولادت ہوئی۔ سید الشہداء امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت مبارکہ 4 ہجری تقریباً 5 شعبان المعظم کو مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں اذان دی، اپنا لعاب دہن چٹایا، آپ کے لیے دعا فرمائی، اور پھر 7ویں دن آپ کا نام حسین رکھا اور آپ کے نام سے عقیقہ بھی کیا، آپ کے نام سے عقیقہ بھی کیا۔ آپ کا نام حسین ہے، آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، اور آپ کا لقب سبط رسول اور ریحانۃ الرسول ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کا نام شبر و شبیر رکھا تھا، اور ہم نے انہی کے ناموں پر اپنے بیٹوں کا نام حسن و حسین رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت حسنین کریمین کو شبر و شبیر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ سریانی زبان میں شبر و شبیر اور عربی زبان میں حسن و حسین، یہ دونوں کے معنی ایک ہی ہے۔ سبحان اللہ، یہ دونوں کے معنی ایک ہی ہے۔ یہ بات بھی غور کرنے کی ہے کہ عرب کے زمانہ جاہلیت میں حضور کے نواسوں سے پہلے حسن و حسین کسی کا بھی نام نہیں تھا، نہ کسی سردار کے پوتے کا نام تھا، نہ کسی حاکم کے بیٹے کا نام تھا، کسی کا نام بھی حسن و حسین نہیں تھا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حسن و حسین کسی کا نام نہیں تھا تو یہ 2 نام آئے کہاں سے؟ یہ 2 نام آئے کہاں سے؟ تو سنو مسلمانوں، یہ دونوں نام دنیا کے بازاروں سے نہیں آئے ہیں، بلکہ یہ دونوں نام جنت کے بہاروں سے آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ حدیث مصطفیٰ کہتی ہے الحسن والحسین اسمان من اہل الجنہ، کہ حسن و حسین یہ جنتی ناموں میں سے 2 نام ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے نواسوں سے بے حد محبت فرمایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اپنے نواسوں کو بوسہ بھی دیا کرتے تھے، چوما بھی کرتے تھے اور سونگھا بھی کرتے تھے، جبکہ پوری دنیا کا انسان اپنے بچوں کو صرف چومتا ہے، سونگھتا نہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو چومتے بھی تھے اور سونگھتے بھی تھے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟
تو سنو مسلمانوں، ذہن پر زیادہ زور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حدیث مقدسہ کہتی ہے ان الحسن والحسین ہما ریحانی من الدنیا، کہ وہ دنیا کے باشعور مسلمانوں سنو حضرت حسنین کریمین حضور کے لیے پھول بنائے گئے تھے، حضور کے لیے پھول بنائے گئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضور اپنے نواسوں کو چوما بھی کرتے تھے اور سونگھا بھی کرتے تھے، سبحان اللہ، چوما بھی کرتے تھے اور سونگھا بھی کرتے تھے۔ اسی لیے تو بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کہ زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔